میرا کرنا یہ تو آپ نے قید کر دیا لوگوں کو، یہ آپ نے ادب نہیں سکھایا، یہ تو آپ نے اپنا طواف کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر خدمت ہیں، اتحیات کی حالت میں بیٹھے ہیں، جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، اے عمر فاروق، صحابہ کی خواہش ہے کہ آپ نیا کرتا پہنیں، بڑے بڑے سفیر وزیر آپ سے ملنے آتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے گردن جھکا دی، کہ اماں جی جیسے حکم ہوگا میں کروں گا، آپ حکم کریں میں کرتا ہوں۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کل نیا کرتا بنوا کے پہنے۔ اماں جی ٹھیک ہے، ایک بات کرنے کی اجازت ہے؟ تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیجئے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے، اماں جی یہ جو میں نے کرتا پہنا ہوا ہے نا، جس کو پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ میں حضور کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، یہ میں ابو بکر صدیق کے زمانے میں بھی پہنتا تھا، میں اسی حال میں ان کے ساتھ رہا، میں نے اسی طرح ان کے ساتھ وقت گزارا، یہی میرا انداز رہا، اور اسی طرح ہم اکٹھے بیٹھتے تھے۔ یہ میری یادیں ہیں، یہ میرا رنگ ہے، یہ میرا اصل ہے۔ اور کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا، یہ میرا اصل ہے۔ اگر مجھے اجازت دے دی جائے تو نظریں ویسے کروں گا میں وہی جو آپ حکم کریں گی۔ جناب عائشہ نے جب یہ بات سنی تو رو پڑی، پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے، کہنے لگی عمر آپ جائیں، جیسے آپ کا دل کرے آپ کریں، پر ایک بات میری سمجھ میں آ گئی ہے، رب نے آپ کو بڑا ہی ادب عطا کیا ہے، آپ بڑے اکرام والے۔ آپ یقین کریں، وہ جن لوگوں کا بڑا دعویٰ ہے نا ادب کرنے کا، ان کے بھی جملوں سے ادب نظر آتا ہے، عمل سے ادب نظر نہیں آتا۔ وہ پہلے اینک لگاتے ہیں اچھی طرح تنقید کی، اچھی طرح اوپر سے لے کر نیچے تک بندہ پرکھتے ہیں کہ اگر کوئی کمزوری نظر آ گئی ہے تو پہلے میں بچ جاؤں، قریب نہ مجھے جانا پڑے، میں تنقید کروں، پہلے وہ اینک لگاتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر کوئی ان کی پہنچ پہ پورا اتر ہی آئے تو پھر بھی جو ان کا انداز ہے وہ انداز بتاتا نہیں کہ ان کے اندر ادب ہے، تھوڑا سا ترک ہوتا ہے، تھوڑی احتیاط ہوتی ہے، تھوڑا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اور بات کرنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دروازے پہ کوئی آ کے دستک دیتا تو آپ فرماتے جاؤ پوچھو، کوئی فقہی مسئلہ پوچھنے آیا یا حدیث پاک سننے آیا؟ تو لوگ جا کے پوچھتے، عرض کرتے حضور، وہ کہتا میں نے نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سننی ہے۔ تو امام مالک اٹھتے، پہلے غسل کرتے، پھر جبہ پہنتے، پھر امامہ باندھتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر ایک بندہ سامنے بیٹھا، آپ ذرا غور کریں، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے حدیث پوچھنے آیا ہے، تو امام صاحب اس کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ ممبر پہ بیٹھتے تھے، بن سنور کے سج کے ممبر پہ بیٹھتے تھے، اور پھر کہتے تھے اب میں تمہیں رسول اللہ کی حدیث سناتا ہوں، اب میں تمہیں حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث کا ادب ہے، یہ اس کا اکرام ہے، یہ اس کی تعظیم ہے۔ اپنی طبیعت میں ادب لائیں، بات کریں تو ذرا سنبھل کر، گفتگو کریں تو ذرا سوچ کر۔ جب آپ کسی کا اکرام کرتے ہیں، جب آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے ایک شخص نے کہا، حضرت صاحب میرا پیر کامل نہیں، میں نے آپ سے بیعت کرنی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے تجھے کیسے پتا چلا وہ کامل نہیں؟ کامل کا پتہ بھی تو کسی کامل کو چلتا ہے نا، پہلے تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں کامل ہوں، اس لیے تو پتہ چلا نا۔ آپ فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت؟ کہنے لگا جی نہیں، شریعت میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، شریعت کے دائروں پر پورے اترتے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے لگے، تو اللہ کی رضا کے لیے اسی کی خدمت کر اور اسی کا ادب کر، تو ادب کر، تو خدمت کر، کامل نہ ہوا نا تو اللہ تیرے خلوص کی برکت سے اسے کامل کر دے گا، لیکن بے ادبی نہ کر، توہین نہ کر کبھی بھی۔ یہاں تو نا میں نے شروع میں کہا اہل حق بھی بٹ گئے، ہم اپنے ماننے والوں کو یہ تربیت کرتے ہیں کہ کسی اور کی تعظیم بالکل نہ کرنا، میری کرنا، اور بڑے بڑے بہانوں سے۔ یہ طریقہ درست نہیں، یہ تو آپ بے ادبی کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ادب کرے، اکرام کرے، ہمیں کیا لگے؟ ہم نے تو ادب کرنا ہے کہ بندہ نبی پاک کے مصلی پہ کھڑا ہے، ہم نے تو ادب کرنا ہے وہ نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھا ہے۔ بندہ دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں نا، نسبت دیکھنی ہے، نسبت دیکھنی ہے، نسبت۔ وہ اب نا ایک اور بھی بحث ہونے لگی ہے، فلانا سید ہے اور فلانا سید ہے۔ میں کہ اللہ اللہ تیرے کو صاحب پوچھنا ابھی صاحب کر کے دس کیڑا ہے تے کیڑا نہیں،
میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے جو کہتا ہے نا میں سید ہوں اس کا ادب کرو، تمہیں اللہ ادب کرنے کا اجر عطا کرے گا۔ تمہیں بحث کرنے کی بھلا کیوں ضرورت پیش آئی؟ تم نے تھرمامیٹر پکڑا، لوگوں کو چیک کرتے پھرتے ہو۔ ادب کریں، اکرام کریں، اس سے آپ کا وقار بڑھے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ پنڈی کے علاقے میں تشریف لے گئے تھے، تو وہاں ایک شاہ جی تھے، وہ بڑی خوبصورت تلاوت کرتے تھے، بڑا سونا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ تو حضرت جب جاتے تھے تو ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، بزرگ عالم تھے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ اور علماء بھی ساتھ تھے۔ ان کے پیچھے جب نماز پڑھی تو وہ نماز کے بعد پتہ چلا کہ شاہ جی سے کوئی ایسی اہم غلطی ہو گئی ہے کہ نماز تو ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ ہمارے بندے تو لقمہ دینے میں بھی 1 منٹ لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، 1 منٹ لگتا ہے لوگ اسی وقت لقمہ، بلکہ پتہ چل جائے صحیح کہ یہ غلطی ہے، پھر تو خیر صلی اللہ مہربانی فرمائے، پھر تو نہ اور دیکھیں گے بزرگوں کا طریقہ تھا، اگر کوئی عالم کے اندر غلطی محسوس کرتے تھے تو پوچھتے تھے کہ یہ آپ نے کام کیا ہے، اس کی کیا حکمت تھی؟ لیکن وہ بعض بندے پا نہ پڑھی تھے، ہاں جی تسی تے بابا سیانے ہو، بڑی گلاں تو اگے بھی ہوندیاں، وہ فٹافٹ لقمہ 1 منٹ سے پہلے، مینوں بھی پوچھ لیا جائے، اور ٹھہر جا پہلے پوچھ تو لے، حکمت تو ذرا دیکھ لے، لیکن وہ جلدی ہے نا۔ مجھے یہ تھوڑا مرض ہے الرجی کا، پیروں پہ زیادہ ہے، میں کچھ سفر زیادہ کرتا ہوں تو تکلیف میں رہتا ہوں، وہ میں نا ایک ٹانگ بچھا کے دوسری کھڑی کر کے روٹی نہیں کھا سکتا، کیونکہ وہ سارے میرے پیر زخمی رہتے ہیں۔ تو میں ایک جگہ آلتی